رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین، رمضان المبارک کی دو اہم ترین عبادتیں روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت۔ معزز سامعین، حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ روزہ اور قرآن مجید یہ دونوں بندے کی شفاعت کرتے ہیں قیامت کے دن۔ روزہ کہے گا، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو صبح میں یعنی دن کے وقت میں نے اس کو جو ہے خواہشات سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے روکا اور یہ رکا رہا، تو اس کے لیے میری طرف سے سفارش کو قبول فرما۔ اور پھر قرآن مجید کہے گا کہ میں نے اس کو روکا ہے رات کے سونے سے، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کے سونے سے روکا، یعنی رات میں یہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے سنتا تھا، لہٰذا میری طرف سے اس کے حق میں سفارش کو قبول فرما۔ تو روزہ اور قرآن مجید یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ تو بہت مبارکباد کے لائق ہے وہ لوگ جو روزے دار بھی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنے والے ہیں، قرآن مجید کو تراویح میں سننے والے بھی ہیں۔ معزز سامعین، قرآن مجید کو اس مہینے میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف اور اکابرین اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دور بھی سنایا کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے اسلاف اور اکابرین اور ائمہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں میں بے شمار واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں کہ وہ لوگ قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو پوری زندگی قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک آ جاتا تو ان کا محبوب مشغلہ صرف قرآن مجید کی تلاوت، روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت۔ بہت سے اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے، خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر 63 قرآن مجید تکمیل کیا کرتے تھے، 63 قرآن مجید۔ اس کی ترتیب یہ تھی کہ روزانہ آپ جو ہے تراویح کے اندر 3 پارے سنا کرتے تھے، تو اس حساب سے پورے مہینے میں 3 قرآن مجید تراویح میں مکمل کرتے تھے، اور پھر دن کے وقت میں ایک قرآن مجید پڑھتے تھے اور رات کے وقت میں ایک قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے 30 دنوں میں 60 قرآن مجید کی تکمیل ہوتی تھی، اور تراویح کے اندر 3 قرآن مجید کی تکمیل ہوتی تھی۔ اس طرح کا معمول تھا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت خود۔ اور پھر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب جیل میں تھے یا کسی اور موقع پر آپ نے قرآن مجید کو رمضان میں اس طرح پڑھا کہ آپ روزانہ 1 پارہ یاد کرتے اور اس کو تراویح میں سنا دیتے تھے۔ اور پھر بہت سے اللہ والوں کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ وہ لوگ نماز کے وقت میں نماز کو چلے جاتے، نماز پڑھ لیتے، پھر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ تو جتنا بھی ہم سے ہو سکے کوشش کریں، ہم لوگ روزے سے تو ہوتے ہی ہیں، تو اس میں قرآن مجید کو خوب کثرت سے پڑھے، تو اللہ کے دربار میں روزہ اور قرآن مجید یہ دونوں جو ہے ہماری سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری سرخروئی ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے قرآن مجید کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ لوگ ہوش میں آئیں اور دیکھیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں ہم سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے، یا ہمیں صحیح قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی نہیں آتی ہے، تو سیکھنے کی کوشش کریں، ماہرین کے پاس جائیں جو قرآن مجید کو عمدہ پڑھاتے ہیں، جو تجوید کے ماہرین ہیں اور جو قرآن مجید کو بہترین پڑھتے ہیں، ان کے سامنے چلے جائیں، ان کی خدمت میں چلے جائیں اور ان سے قرآن مجید کو پڑھیں۔
بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت اور پوری ملت اسلامیہ اور تمام عالم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ اس مہلک اور اس وبا سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائیں، اور جو لوگ اس وبا سے متاثر ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں